نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن أبي سعيد الحسن البصري أن عائز بن عمرو رضي الله تعالى عنه دخل على عبيد الله بن زياد فقال أي ابن زياد فقال أي بني إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن شر الرعاء الحطمة فإياك أن تكون منهم فقال له اجلس فإنما أنت من نحالة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فقال وهل كانت لهم نخالة إنما كانت النخالة بعدهم وفي غيرهم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبیب اللہ۔ حضرت ابو سعید حسن بصری مشہور امام، مشہور محدث، زاہد، مفسر، حکیم، اللہ کے ایک عظیم ترین اللہ کے ولی جن کی ولایت پر پوری امت کا اتفاق ہے، وہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ حدیث پاک عرض کرنے سے پہلے حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت امام حسن بصری آپ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی خلافت کو ابھی 2 سال باقی تھے کہ آپ کی ولادت ہوئی۔ آپ کے والدین دونوں ہی غلام تھے، والدہ بھی اور والد بھی۔ آپ کے والد کا نام ہے یسار۔ آپ کی والدہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خادمہ تھی، لونڈی تھی۔ تو جب ان کے پیدائش ہوئی تو ان کے والدین ان کو لے کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں لے کر آئے۔ یاد رکھیں یہ ہمارا کلچر ہے مسلمانوں کا، اور اس کو زندہ کرنا چاہیے کہ جب بھی بچے پیدا ہوں تو سب سے پہلا وہ کسی نیک انسان کو، صاحب علم انسان کو، صاحب تقوی انسان کو وہ بچہ اس کے سامنے رکھنا چاہیے، تاکہ ان کو گڑتی بھی دے، ان کے کان میں اذان بھی پڑھے اور اس کے لیے دعا بھی کرے اور نام بھی اس کے لیے کوئی تجویز کرے۔ جب یہ ان کے والدین لے کر آئے ان کو حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ، اب دوسرا بھی اندازہ کرے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جیسا جلیل القدر خلیفہ، حکمران، جو دنیا کے ایک بہت بڑے خطہ زمین کا خلیفہ تھے، آپ نے یہ نہیں کہا کہ میرے پاس آپ بچہ کیوں لے کر آئے ہو؟ یعنی ان کے پاس جانا لوگوں کے لیے کوئی مشکل معاملہ نہیں تھا۔ جب آپ کو پیش کیا گیا تو آپ انتہائی حسین و جمیل تھے، بہت خوبصورت۔ ان کے حسن و جمال کو دیکھ کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک تو ان کے لیے دعائیں بھی کی، اور آپ نے ان کا نام تجویز کیا کہ ان کے نام میں جو نا حسن کا لفظ ضرور آنا چاہیے۔ یہ حسین تھے نا، تو اسی لیے ان کا نام پھر حسن رکھا گیا۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا نام تجویز کیا تھا حسن، چونکہ ان کے فرمائے یہ اس قسم کا نام ہو، حسین ہو، حسن ہو، محسن ہو، جس میں حسن کا لفظ آئے، تو ان کا نام حسن رکھا گیا، چونکہ ان کا بڑا انتہائی خوبصورت تھے، یہ انتہا درجے کے خوبصورت تھے۔ دعا بھی کی، نام بھی تجویز کیا۔ پھر ان کی پرورش ہوئی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر۔ جب آپ کام میں مصروف ہوتی آپ کی والدہ، تو یہ کبھی باہر بھی جاتی کام کے لیے، تو یہ جب ان کو بھوک لگتی نا تو یہ بھوک میں روتے، تو ان کو
چپ کرانے کے لیے ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنی چھاتی ان کے منہ میں دے دیتے ہیں۔ بعد میں کسی نے پوچھا، آپ سے سوال ہوا، اتنا علم ہے، اس قدر علم ہے آپ کے پاس کہ دنیا دنگ رہ جاتی ہے، اتنا علم بظاہر جو ظاہری اسباب ہیں ان کے اسباب کو دیکھا جائے تو انسان کے لیے اتنا وسیع علم کا ذخیرہ جمع کرنا بہت مشکل کام ہے، آپ کو یہ اتنا علم کیسے آ گیا؟ تو آپ نے فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ زوجہ محترمہ نے جو میرے منہ میں اپنی مبارک چھاتیاں دی، اس نے میرے دل و دماغ کو ایسا کھولا کہ خدا تعالیٰ نے میرا دل و دماغ علم سے بھر دیا۔ اب اندازہ کریں کہ اگر ام المومنین کے جسم کو اگر آپ کے منہ تک پہنچ جائے تو ان پر علم کے خزانے کھل جاتے ہیں۔ اور یہی حال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی کسی نے سوال کیا تھا کہ جناب آپ کا علم کائنات کا علم، اور آپ کے علم پر پوری امت پوری دنیا کی اتفاق ہے کہ کمال علم نہ بس خود فرمائے کہ یہ علم کے میں علم کا شہر ہوں، یہ علم کے دروازے، اس سے بڑی کیا گواہی ہو سکتی ہے؟ آپ سے کسی نے پوچھا جناب، آپ نے فرمایا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے غسل دیا نا تو میں کچھ پانی کے قطرات تھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ابروں پر، تو میں نے وہ آگے بڑھ کر ان کو چوس لیا۔ فرمایا جب چوسا نا واللہ عرش الہی سے لے کر تحت و سراتہ کائنات کی کوئی چیز نہیں جو مجھ پر روشن نہ ہوگی، کوئی کائنات کی ایسی چیز نہیں تھی جو مجھ پر روشن نہ ہوگی۔ اندازہ لگائیں پانی کے چند قطرات جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم انور کو لگے ہوئے اور حضرت علی ان کو چوستے ہیں تو فرماتے ہیں میری یہ کیفیت ہو گئی تھی کہ پوری کائنات میں اس طرح دیکھ رہا تھا جیسے اپنے ہتھیلی کو دیکھتا ہوں۔ اور یہی گواہی حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی دی۔ حضرت امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے ایک عظیم ترین امام، علم کے سمندر پہاڑ، آپ فرماتے تھے حسن بصری علم کا ایک ایسا سمندر ہے کہ جس میں کئی سمندر سما جائیں، اور فرماتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں وہ آدمی جو انبیاء کی طرح گفتگو کرتا ہے نا وہ حسن بصری ہے۔ وہ یہ ان کے بارے میں فرمایا کرتے تھے کہ جس کی گفتگو انبیاء کی طرح گفتگو ہوتی ہے وہ امام حسن بصری، اور خود حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو دعائیں دی، اور آپ کے اساتذہ میں جن سے آپ نے علم حاصل کیا باقی صحابہ کرام کے ساتھ، ان میں سے ایک حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی، حضرت علی سے بھی آپ نے علم حاصل کیا۔ تو نبی وسلم کے گھر میں انہوں نے پرورش پائی، انتہائی دانا، انتہا درجے کے دانا انسان تھے، صاحب علم تھے، اور انتہا درجے کے متقی، پرہیزگار۔ اور یہ جو آج ہمارے ہاں تصور ہے نا تصوف کا کہ جناب جو صوفی بن جائے گا، اور ایک پروموٹ بھی کیا اپنی اس سستی اور ظاہری سستی کو اس کو پر پردہ ڈالنے کے لیے ایک یہ عوام میں تصور بٹھایا جا رہا ہے کہ اسلام بڑا پرامن دین ہے۔ اور بھائی دنیا میں دو بڑے سلسلے ہیں، باقی بھی ہیں تصوف کے، سلسلہ چشتی اور سلسلہ قادریہ۔ حضرت امام حسن بصری ہی کے ذریعے، چونکہ یہ مرید ہیں حضرت امام حسن بصری حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، سلسلہ قادریہ کا حضرت علی کے ساتھ جو کنیکشن ہوتا ہے نا، اور سلسلہ چشتیہ کا یہ امام حسن بصری ہی کے ذریعے ہوتا ہے۔ اور آپ اتنے زاہد اور اتنے بڑے صوفی کے ساتھ آپ نے کئی غزوات میں بھی جناب حصہ لیا ہے۔ آپ ایک عظیم قاضی بھی تھے، جج بھی تھے، بہترین افیسر بھی تھے، بہترین محدث بھی تھے، بہترین مفسر بھی تھے، اور آپ ایک بہترین کاروباری انسان بھی تھے۔
آپ کی زندگی کے جو ابتدائی زندگی ہے نا آپ ایک جوہری تھے، ہیرے جواہرات کا آپ کام کرتے تھے۔ اور وہ مسلمان ہمہ جہت ہوتا ہے، ہمہ جہت ہوتا ہے۔ وہ اگر تجارت میں جائے تو اس جیسا کوئی تاجر نہیں ہے، اگر وہ کرسی عدالت پر بیٹھتا ہے تو پھر اس جیسا کوئی جج نہیں ہوتا، اگر وہ حکمران ہوتا ہے تو اس سے زیادہ منصف کوئی حکمران نہیں ہوتا، اور اگر وہ میدان جہاد میں جائے تو اس سے بہترین کوئی لڑنے والا نہیں ہے۔ یہ ساری صفتیں تھیں آپ میں، اور آپ کے بے شمار جو حکمت کی باتیں، میں ان میں سے 2-4 باتیں عرض کر کے پھر حدیث پاک پر بات کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، مجھے جو کمال آپ کی باتیں، جب آپ کی بایوگرافی پڑھیں تو ایک ہر مسلمان کو میں یہ دعوت دیتا ہوں کہ اپنے اسلاف کی تاریخ پڑھیں، ان کی زندگیوں کا مطالعہ کریں۔ آپ نے، اور یہ حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ہی نے مثال کے طور پر پیش فرمایا تھا، فرمایا اس کی حکمت و دانائی کی مثال، فرمایا یہ قرآن حکیم کی آیت کی جو آپ نے تفسیر فرمائے نا، اور اس میں سے جب نکات نکالے نا تو فرمایا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اندازہ لگاؤ کس قدر آپ عظیم تھنکر، دانشور، انٹلیکچوئل، کتنے وسعت آپ کے علم میں۔ فرمایا شاورہم فی الامر، یہ قرآن پاک کی جو آیت ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ صحابہ اکرام سے مشورہ فرمائے۔ حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کے مشورے کی ضرورت نہیں تھی۔ کیوں؟ کہ آپ کو براہ راست اللہ رب العزت وحی کے ذریعے تمام معاملات سے آگاہ فرماتا تھا۔ تو جب جس کو اللہ رب العزت براہ راست بتائے ہر چیز تو اس کو ضرورت ہی نہیں ہوتی مشورے کی، لیکن اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ فرمایا ہے۔ فرمایا کیوں؟ فرمایا یہ اس لیے تاکہ قیامت تک آنے والے مسلمان حکمرانوں اور کوئی بھی آدمی کسی بھی پبلک افیئرز کا کوئی بھی معاملہ اس کے سامنے، وہ کتنی بھی ذمہ دار ہو، تاکہ وہ کسی بھی معاملے میں اپنی من مانی نہ کرے، صرف ان خطوط پر چلے جو مشورے کے ساتھ طے کیے جائیں، تاکہ مشورہ کرنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہو جائے۔ آج کیا ہے؟ دنیا میں سب سے زیادہ ڈکٹیٹرشپ ہمارے مسلمان ملکوں میں ہے، اور ڈکٹیٹرشپ کے اسلام میں گنجائش ہی نہیں ہے۔ خود خدا تعالیٰ نے فرمایا شاورہم فی الامر، جو بھی قومی معاملات ہیں، اجتماعی معاملات ہیں، مشورہ کیجیے ان سے، مشاورت کے ساتھ ان کو کرے۔ اور حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ اسی لیے اس آیت کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں ہے، یہ حقیقت میں مخاطب تو سرکار کی ذات ہے، لیکن اصل میں یہ حکم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ہے کہ جو بھی آدمی، جو بھی کسی بھی سطح پر کمیونٹی کے معاملات کے وہ ذمہ دار ہو، اس کو اپنی رائے کے مطابق عمل نہیں کرنا چاہیے، بلکہ تمام کے ساتھ مشاورت کر کے جو چیز سب سے بہترین سامنے ہے اس پر عمل کرنا چاہیے۔ آج جو لولی لنگڑی یعنی ڈیموکریسی ہمارے ملکوں میں ہے بھی ہے نا، جب وہ کسی آدمی کو جب ووٹ لے کر جیت جاتا ہے پھر وہ آمر بن جاتا ہے، پھر بھی وہ آمر بن جاتا ہے۔ ہم اس کو کہتے ہیں یہ نو بھائی، اسلام میں مشاورت ہے، اسلام میں کوئی بھی اجتماعی کام بغیر مشورے کے نہیں ہو سکتا۔ دوسری بات، آپ نے فرمایا وَفَحَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ، یہ قرآن پاک کی جو آیت ہے، حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ امام محمد باقر، آپ کہتے ہیں ان کی عقل کا اندازہ لگاؤ۔ فرمایا ان 2 آیات کی جو آپ نے تفسیر بیان فرمائی ہے، فرمایا یہاں سے ان کے عقل کا اندازہ لگانا کہ کس قدر عظیم تھنکر تھے آپ نے فرمایا، اللہ پاک نے فرمایا ہم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو سمجھ عطا فرما دیا، آپ نے وہ فیصلہ فرمایا یہاں پر امام حسن بصری فرماتے ہیں حکمران یا کوئی بھی آدمی ہے،
اس کے لیے اجازت نہیں ہے کوئی بھی فیصلہ کرے جب تک کہ خوب محنت کے ساتھ، جد و جہد کے ساتھ، پوری انسانی طاقت جتنی استعمال کر سکتے وہ کرے، اور پوری عقل و شعور کو، پورے علم و آگاہی سے، پوری دیانتداری کے ساتھ وہ فیصلے کرے۔ یہ نہیں ہے کہ رات سو، جیسے آج ہمارے فیصلے ہوتے ہیں، رات سویا ہوتا ہے، کوئی ادھر سے فون آ جاتا ہے، کوئی ادھر سے فون آ جاتا ہے، یا ویسے ہی بس صبح اٹھتے تھے کہ حکم نافذ کر دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا حکمرانوں جو بھی کسی کی اجتماعی ذمہ داری قبول کرے نا، اس پر یہ ذمہ داری عائد ہو جاتی ہے کہ اس کا علم بھی حاصل کرے، وہ اس کی حقیقت تک جائے، اور حقائق جب اس کے سامنے روشن ہو جائے تو اس میں سے جو بہترین چیز ہو وہ اختیار کرے۔ امت میں اسی کی بہتری ہوتی ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا سبحان اللہ، یہ تو تھے حکمرانوں کے لیے آپ کی بات، اور پھر جو آپ نے ایک ہر انسان کے لیے جو کچھ فرمایا نا، وہ کمال ہے، وہ بھی کمال ہے۔ آپ فرماتے ہیں لوگوں، دوسروں کا عیب دیکھنے سے پہلے اپنے عیب دیکھ لیا کرو۔ دوسروں کا عیب دیکھنے سے پہلے اپنے عیب دیکھا کرو۔ دوسروں کی اصلاح کرنے سے پہلے اپنی اصلاح کرو۔ آج ہر آدمی جس بھی مجلس میں بیٹھے گا دوسروں پر تنقید کرتے ہیں، اور بڑی شد و مد کے ساتھ کرتے ہیں۔ کبھی انسان نے سوچا ہے کہ مجھ میں بھی کچھ عیب ہیں؟ اسی انسان کو، واللہ میں یہ اب میری زندگی کا بھی یہ تجربہ ہے، اسی انسان کو صرف اتنا کہہ دو نا کہ ایک معمولی سے اس کے بعد سے اختلاف کر دو، وہ بگڑ جائے گا۔ اتنا بگڑتا ہے، میں نے کہیں دیکھا ادھر نماز پڑھنے چھوڑ جاتے ہیں۔ بھائی یہ ہمارا، حالانکہ براہ راست میں نے اس کا کبھی کہا بھی نہیں ہے، کیوں؟ اس کا نفس مانتا ہی نہیں ہے کہ میں بھی کوئی غلطی کر سکتا ہوں۔ اور بھائی جس انسان کو اپنے عیب نظر نہ آئیں، غالباً یہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا قول ہے، فرماتا ہے جب تو کسی کی طرف انگلی کرتا ہے نا تو کچھ شرم و حیا کیا کر، ایک انگلی تیری ہوتی ہے اس کی طرف، اور 3 انگلیاں تیری اپنی طرف ہوتی ہیں۔ یہ دیکھو، جب یہ میں کرتا ہوں نا تو میری ایک انگلی کدھر ہے؟ آپ کی طرف، 1 2 3، یہ 3 انگلیاں میری طرف ہیں۔ فرمایا دوسروں کو کہنے سے پہلے نا ذرا اپنا بھی خیال کر۔ فرمایا جو انسان اپنی اصلاح نہیں کرتا، جو انسان اپنے عیب نہیں دیکھتا، اس انسان کو دوسروں کے عیب دیکھنے اور بیان کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے، اور جو انسان اپنی اصلاح نہیں کرتا وہ دوسروں کو بھی کی اصلاح کرنے کی بھی اس کو اجازت نہیں ہے۔ سب سے پہلے آدمی کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ جب مطمئن ہو جائے الحمدللہ میری زندگی کی ہر حرکت شریعت کے مطابق ہے۔ اسی لیے ہمارے اسلاف علماء جب درس نظامی سے فارغ ہوا کرتے تھے تو اب علماء اپنے شاگردوں کو براہ راست جا کر وعظ کرنے کی اجازت نہیں دیتے تھے، وہ کسی اللہ والے کے پاس بھیجتے تھے۔ عرصہ دراز تک وہ ان کے زیر تربیت رہتے، اصلاح ہوتی ان کے نفس کی، پھر کہا جاتا تھا کہ اب جا کر ممبر پر بیٹھو۔ خود سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے علم حاصل کرنے کے بعد براہ راست مسند ارشاد پر نہیں بیٹھے، بلکہ آپ نے پہلے علم حاصل کیا، پھر آپ نے سلوک کی منازل طے کی، تربیت حاصل کی، تزکیہ کیا، تحلیہ کیا، وہ تمام جو کریکشن تھی وہ پہلے کی، اس کے بعد آپ مسند ارشاد پر بیٹھے ہیں۔ تو اس لیے حضرت امام حسن بصری، آپ کے بے شمار اقوال آپ کو ملیں گے، جگہ جگہ جتنے بھی صوفیہ ہیں، جتنے بھی تصوف کی کتابیں ہیں،
آپ کو ان کے بے شمار اقوال آپ کو ملیں گے، اور ہر آپ کا قول حکمت و دانائی کا ایک ایسا سرچشمہ ہے۔ سبحان اللہ، میں نے وہ عرض کر دیا کہ یہ حکمت و دانائی کہاں سے آپ کو نصیب ہوئی تھی۔ اور دوسری آخری بات عرض کر کے میں حدیث پاک پر آتا ہوں، اندازہ لگائیں یہ اسلام ہے۔ باپ کون ہے؟ ایک غلام۔ ماں کون ہے؟ لونڈی۔ لیکن نبی پاک سبیل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے گھر والے کیا کہتے ہیں؟ امام ہے، امام امت کا۔ سبحان اللہ۔ حضرت باقر کہتے ہیں علم کا سمندر ہے، یہ اس امت کا امام ہے، محدثین کا امام ہے، مفسرین کا امام ہے، امام بخاری جیسے، امام مسلم جیسے، ان سے روایت لیتے ہیں۔ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا پیر مانتے ہیں، جہاں جڑتا ہی نہیں ہے سلسلہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک ان کے بغیر۔ اب آئی دنیا میں عزتیں عظمت انسان کو یہ دنیا کے باطل نظام نہیں دیتے، یہ غلاموں کو مسند امامت پر صرف اسلام ہی بٹھاتا ہے۔ یہ عزتیں اسلام ہی نے دی ہیں۔ اب بے شمار آپ نے بڑے بڑے حکومتی عہدے بھی آپ نے ان پر بھی فائد رہے ہیں، لیکن ایک غلام جس کے والدہ بھی جس کے والد بھی دونوں غلام ہوں، اور ان کی پرورش کہاں ہو؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے گھر میں۔ سبحان اللہ۔ اور بنے کیا؟ امت کے امام، اور جن کی امامت کا ستارہ آج بھی اتنی ہی بلندی پر چمک رہا ہے، اور جتنا آج سے 1300-1400 سال پہلے چمکتا تھا، اور قیامت تک ایسے چمکتا رہے گا۔ یہ اتنی بلندیاں کون عطا کرتا ہے جی؟ اسلام عطا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اسلام نے یہ ساری بلندیاں عطا کی۔ اسلام میں رنگ، نسل، اسلام میں کوئی سوشل سٹیٹس، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اگر اس کی کوئی حیثیت ہوتی ہے نا ان ساری چیزوں کی، تو حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ جو مرتبہ فقہاء میں ہے، مفسرین میں ہے، محدثین میں ہے، صوفیاء میں ہے، زاہدوں میں ہے، مختلف طریقوں میں جو آپ کو اتنا عظیم المرتبہ آپ کو مرتبہ حاصل ہے، یہ نہ ملتا۔ کبھی آپ نے سوچا حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کے نواسا ہیں، آج کے بڑے بڑے سید، بڑے بڑے جناب چشتیوں کے حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب جیسے انسان، انہوں نے یہ کہا جی یہ غلام کا بیٹا، جس کا باپ بھی غلام، جس کے ماں بھی غلام، ہم اس کو اپنے امام کے نو بھائی سارے اپنے گردنیں ان کے نیچے ان کے سامنے خم کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسلام میں کلر کو نہیں دیکھا جاتا، رنگ نہیں دیکھا جاتا، نسل نہیں دیکھی جاتی، علاقہ نہیں دیکھا جاتا، زبان نہیں دیکھی جاتی، انسان کا سوشل سٹیٹس نہیں دیکھا جاتا، خود انسان کو دیکھا جاتا ہے کہ اس انسان میں کیا عظمتیں، کیا خوبیاں ہیں۔ اگر انسان میں خوبی ہو تو وہ ایک غلام کا بیٹا ہو کر بھی امت کا امام ہو سکتا ہے، سبحان اللہ۔ اور اگر اس انسان میں خوبی نہ ہو تو بڑے بڑے ائمہ کی اولادیں اپنا نام گم کر چکی ہیں، حالانکہ ان کے آباء و اجداد اس امت کے امام تھے۔ آج ان کی اولادوں کو کوئی جانتا بھی نہیں ہے۔ گم کس نے کیا ہے؟ ان کی اپنی شخصیت نے۔ بلند کس نے کیا ہے؟ ان کی اپنی صلاحیتوں نے۔ یاد رکھ لیں، یہ جو ہم فلاں ہیں، ہم فلاں ہیں، اس کا کوئی تصور نہیں اسلام میں۔ آپ فرماتے ہیں، حدیث پاک روایت کرتے ہیں حضرت امام حسن بصری، بہت عظیم المرتبہ شخصیت ہے۔ اب جتنے بھی آپ ان کی مستقل ان کے شخصیت پر کتابیں آپ کو ملیں گی، پڑھیں، اور حکمت و دانائی کے خزانے ہیں ان کی گفتگو۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت عائض بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ عبید اللہ بن زیاد، یہ جو گورنر تھا کوفہ کا، بصرہ کا، اس کے پاس گئے اور انہوں نے فرمایا کہ اے ابن زیاد، اور اس نے جواب دیا جی ہاں بیٹے،
تو انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ بدترین حکمران وہ ہے جو سخت مزاج ہو۔ بدترین حکمران وہ ہے جو اپنے پبلک کے ساتھ سخت مزاج ہو، سختی کرنے والا اپنے عوام پر، اپنے ماتحتوں پر۔ میں نے عرض کر دیا، یاد رکھ لیں، اس سے مراد صرف پرائم منسٹر یا کنگ نہیں ہے یا کوئی پریزیڈنٹ نہیں ہے۔ جو بھی آدمی کسی بھی انسان کا ذمہ دار ہے، کسی بھی سطح پر ہو، وہ چاہے گھر کا شوہر ہو، چاہے مسجد کا امام ہو، چاہے اسکول کا ٹیچر ہو، چاہے وہ کونسلر ہو، یا چاہے وہ کسی پارلیمنٹ کا ممبر ہو، یا کوئی منسٹر ہو، یا کوئی پرائم منسٹر ہو، کوئی بھی انسان ہے جو بھی کسی دوسرے کے معاملات کا ذمہ دار ہے۔ فرمایا کیوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کلکم راعین و کلکم مسئول عن رعیتہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہر انسان کسی نہ کسی کا ذمہ دار ہے، اور جس کا وہ ذمہ دار ہے قیامت کے دن اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال ہوگا۔ تو فرمایا بدترین وہ انسان ہے جو ذمہ دار ہو کسی کے معاملے کا، اور وہ سخت مزاج بھی ہو، ترش مزاج ہو۔ تو جب چونکہ یہ سخت مزاج تھا تو انہوں نے نصیحت کی، اور یاد رکھ لیں یہ جو ہے نا آج بس حکمرانوں کی ٹی سی کرنا، میں نام نہیں لیتا، بس ٹی سی تو بس اپنے برے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے حق بات نہ منہ پر کہنا۔ اور بھائی یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے، بڑے بگی بلی بن کر ہم بڑے مسکین ہیں جی، ہم کسی کو کچھ میں آج کل یہ ان پر لگی نا پابندی سعودی عرب میں، تو بڑے کہتے ہیں یہ تو کسی کو یہی تو خامی ہے، یہی تو خامی ہے جو تم کہتے ان کی خوبیاں بیان کرتے ہو، کسی کو کچھ بھی نہ کہنا۔ سوال یہ ہوتا ہے جناب فلاں تو یہ اس قدر غیر شرعی کام ہوتے ہیں، تو اس کو بعد جواب دینا بھی ڈرتے، ان کی ٹانگیں کانپتی ہیں۔ تو جب تمہاری ٹانگیں کانپتی ہیں حکمرانوں کے سامنے، ان کی بالکل 100% غیر شرعی ان کے کام کو صرف کہتے ہوئے بھی ان کی ٹانگیں کانپتی ہیں، تو تمہیں تبلیغ کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ تبلیغ کرنے کا انہی کا حق ہے کہ جو بلا خوف، جہاں نرمی ہے وہاں نرمی برتیں، اور جہاں سختی کی ضرورت ہے وہاں سختی برتیں۔ اسلام میں نہ سختی ہے نہ اسلام میں نرمی ہے، اسلام میں سختی بھی ہے، اسلام میں نرمی بھی ہے۔ یہ جو آج کو لوگوں نے اسلام کے خاص چہرہ اور خاص شکل و صورت بنا کر عوام کے سامنے پیش کرتے ہیں اسلام، اس کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ کوئی ایک رخ جو جب آپ اسلام کا پیش کرو گے نا، وہ رخ نہیں ہے۔ صرف سختی کا رخ پیش کرو گے تو یہ بھی غلط ہے، صرف نرمی کا رخ پیش کرو گے یہ بھی غلط ہے، صرف مسجدوں کو بیان کرو گے، مارکیٹوں کو چھوڑ دو گے تو یہ بھی غلط ہے، اور صرف مارکیٹ کو بیان کرو گے اور وہ جو بیچارہ آرمی والا وہاں پر ڈٹ کر تحفظ کرتا اس کو چھوڑ دو گے، یہ بھی غلط ہے۔ کوئی زندگی کا ایسا شعبہ ہی نہیں ہے، اور زندگی کا کوئی ایسا رخ ہی نہیں ہے کہ جس پر اسلام نہیں ہے۔ اس کے اسلام کا ہر رخ ہے، ہمیشہ اس کا ہر رخ رہتا ہے۔ اس میں سختیاں بھی ہیں، اس میں نرمیاں بھی ہیں، اس میں مسجد میں بھی ہے، اس میں مارکیٹ بھی ہے، اس میں حکومت بھی ہے، اس میں رعایا بھی ہے، اس میں جہاد بھی ہے، اور اس میں نرمی کے ساتھ خدمت خلق بھی ہے۔ سب کچھ ہے اسلام میں، قرآن پاک میں ہر چیز ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں سب کچھ ہے۔ کوئی بھی انسان جو اسلام کا صرف ایک رخ بیان کرے گا وہ اس امت کے ساتھ ظلم کرتا ہے۔ کوئی اسلام کا ایک رخ نہیں ہے، کیونکہ یہ اسلام ہے پوری انسانیت کے فلاح کے لیے اور قیامت تک کے لیے۔ نبوت کا دروازہ بند ہو گیا ہے، انسان کو جس قسم کی بھی ضرورت ہے اس کی ساری ضروریات اسلام پورا کرتا ہے، اور انسان ایک جیسے نہیں ہے، انسانوں کے خیالات ایک جیسے نہیں ہیں، انسانوں کے اعمال و افعال ایک جیسے نہیں ہیں۔ انسان
کی جو سوچ ہے وہ ایک جیسی نہیں ہے، تو جب انسان کی سوچ ایک جیسی نہیں ہے، عمل فعل اس کا ایک جیسا نہیں ہے، حالات ایک جیسے نہیں ہیں، تو ظاہر بات ہے اسلام کی تعلیمات بھی ایک جیسی نہیں ہوں گے، اسلام کی تعلیمات بھی ایک جیسی نہیں ہوں گی۔ سخت کے ساتھ سختی برتی جائے گی تاکہ وہ ذرا نرم ہو جائے، اور نرم کے ساتھ تھوڑا جو سخت ہوگا نا اس کو سختی کے ساتھ نرم کریں گے، اور جو نرم ہوگا نا اس کو تھوڑا سا پش کر کے تھوڑا سخت بھی کریں گے۔ کیوں؟ یہ ساری چیزوں کی ضرورت ہے، ہر ایک کام کی ضرورت ہے۔ توازن ہے اسلام میں، تناسب ہے اسلام میں، اعتدال ہے، کوئی بھی ایک سائڈ زیادہ نہیں ہے، کوئی بھی، بالکل یاد رکھ لیں۔ تو آپ نے فرمایا، آپ یہ صاحب یہ رسول ہے نا، گورنر کے پاس گئے، خاموش ہو کے بیٹھے، فرمایا یاد رکھ عوام کے ساتھ سخت مزاجی کے ساتھ نہیں پیش آئے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بدترین ہے وہ حکمران جو اپنے عوام کے ساتھ سخت مزاج ہو۔ اچھا مجھے بتاؤ، جب سختی کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ممانعت کر دی تو مارشل لا کدھر رہ گیا، اور کنگ شپ کدھر رہ گئی اسلام میں؟ اس میں تو یہی سختی ہے۔ اور یہ ابھی آپ یہ جو کچھ سیریا میں، مصر میں، سعودی عربیہ میں اور باقی ملک میں جو ظلم کی، وہ یقین کریں ان لوگوں نے چیزیں تیار کی ہوئی ہیں کہ انسان کا دل کانپ جاتا ہے کہ یہ انسان ہے۔ یہ تو فرعون نے بھی اتنا ظلم نہیں کیا تھا جو کچھ سعودی عرب کے حکمرانوں نے تیار کیا ہوا ہے۔ یقین کریں جب میں نے سنا کہ کیا کیا حربے ہیں لوگوں کو دبانے کے انہوں نے بنائے ہوئے، اور کیا کیا خفیہ مقامات رکھے ہوئے ہیں، مسلمان ہو تو اللہ کی مخلوق پر اتنی سختی کرتے ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر اتنی سختی کرتے ہوں، اپنی بادشاہت کو قائم کرنے کے لیے، برقرار رکھنے کے لیے۔ یاد رکھ لیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قانون ہے، قرآن کا یہ اصول ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، شاورہم فی الامر، مسلمانوں کے معاملات مشورے سے چلتے ہیں، اور اس میں فرمایا جو بھی معاملہ ہوگا اس میں نرمی برتی جائے گی، سختی نہیں ہے۔ حکمران حتی الامکان، آخری ڈگری تک، جب تک کہ کوئی دوسرے انسان کے لیے کوئی انسان وہ نقصان دہ ثابت نہ ہو، نرمی سے کام لیں گے، سختی نہیں ہے۔ وہاں پر اگر کسی قبر کے ساتھ کھڑے ہو کر دعا مانگو تو وہاں ڈنڈے برسانے شروع ہو جاتے۔ او بھائی، قبر کے پاس دعا مانگنے سے تمہارے سوسائٹی کا کیا نقصان ہوتا ہے؟ تمہیں کیا، کس نے اجازت دی ہے لوگوں کو ڈنڈے مارنے کی؟ وہ شرطے کھڑے کیے ہوتے ہیں جنت البقیع میں اور ہر جگہ پر، شہداء میں، یعنی احد پر، جو ہی آپ دو ہاتھوں، میں نے خود اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھا ہے ڈنڈے برساتے ہوئے، لوگوں کے پاؤں پر، لوگوں کے ہاتھوں پر، ہاتھ نیچے کرو۔ او بھائی، ایک میں نے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی ہے، تیرے شرطے کو کس نے اجازت دی ہے میرے ہاتھوں پر ڈنڈا مارنے کی؟ ظالم لوگ، اسلام کے دشمن ہیں یہ لوگ۔ فرمایا ان شر بدترین وہ حکمران ہے جو سخت مزاج ہو۔ حکومتیں سخت مزاجی کے ساتھ نہیں ہوا کرتی، حکومتیں لوگوں کے جسموں پر ہوتی ہیں، مانتے ہیں، لیکن اصل ایکچوئل حکمران وہ ہوتا ہے جو لوگوں کے دلوں پر حکومت کرے۔ اور فرمایا فَإِيَّاكَ أَن تَكُونَ مِنْهُمْ، صحابی رسول کہتے ہیں اے عبید، ان میں سے نہیں ہونا، سخت مزاج نہیں ہونا، اپنی پبلک کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ نرم مزاج ہونا ہے۔ فَقَالَ لَهُ اجلس فَإِنَّمَا أَنْتَ مِنْ خَالَةِ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نے کہا، حکم مغرور تھا نا، اور بد مزاج بھی تھا، کہنا بیٹھ جا، تم رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے جو نا یہ بوسا ہو، چھلکا ہوتا نا، چھاننا، یعنی جو کام کی چیز ہے وہ نیچے چلی جائے، جو چیزیں اتنی زیادہ چیزیں ان کو اوپر رہتی ہیں، جیسے چھانی میں ہم آٹا چھانتے ہیں تو جو بوسا ہے اور جو چھلکا وہ اوپر رہ جاتا ہے اور آٹا نیچے چلا جاتا ہے، تم وہ ہو۔ جب یہ اس نے کہا نا تو صحابی رسول نے یہ گورنر ہے میں فرمایا حال کانت لہم خالتم، ظالم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں بھی کوئی ایسا ہے؟ فرمایا تم اور تم جیسے خبیث جو بعد میں لوگ آئیں گے وہ تو چھلکا ہو سکتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ یہ آسمان ہدایت کے ستارے ہیں۔ یہ ہے
آج لوگوں کے کسی کے پاس بیٹھ کر کوئی کسی کی غیبت کرے، برا بھلا کہے، علماء کو تنقیدیں کریں، صوفیہ جو مرضی کرتے پھریں، اور بھائی ہم آرام کے ساتھ خاموشی کے ساتھ سنتے ہیں. کسی کو یہ بھی توفیق نہیں ہوتی کہنے کی یار منہ بند کر دے، تیرا میرا کیا غرض ہے کسی کو برا کہنے کی. خاموش یہ جو وقت تو اس کام میں صرف کرتا ہے اللہ کی یاد میں بسر کر، تیرا کیا تعلق ہے کسی کے ساتھ. اور خصوصاً علماء کی تنقید اور علماء کی غیبت بدترین حرام ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کتنی احادیث ہیں، جتنی سرکار دو عالم رحمت مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یوں تو ہر انسان کی غیبت نہیں کرنی چاہیے، لیکن علماء کی اور جو دیندار طبقہ ہے جو دین کی خدمت کرتا ہے اس کے پر تو سرکار نے اسپیشل اس امت کو حکم دیا ہوا ہے کہ اس کی غیبتیں نہیں کرنی، برا بلا نہیں کہنا، ورنہ تو پوری امت کا شرادہ بکھر جائے گا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیا جب میری عزت کو سرکار نے محفوظ کر دیا ہے، ایک عام انسان کی عزت کو محفوظ کیا ہوا، اس کے جان و مال کو محفوظ کر دیا، تو کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دین کے محافظ ہیں، ذمہ دار ہیں، ان کی عزتوں کو سرکار نے ویسے چھوڑ دیا عوام پر؟ یاد رکھے، تنقید اور تعمیری تنقید اگر ہو تو پھر براہ راست اس انسان پر کریں، یا بالکل پھر اس میں درجے ہیں. ایک تو دینی طبقے کی تنقید سے انسان کو بچنا چاہیے، اور بدترین سرکار نے فرمایا اللہ پاک ان پر جہنم کے کتے مسلط کرے گا، حدیث پاک ہے. جو آدمی علماء پر تنقید کرتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس پر جہنم کے کتے مسلط کرے گا. اور خدا تعالیٰ فرمایا وہ انسان چیخے گا، چلا فرمایا جب تو اپنی زبان کھولتا تھا ان کی عزتوں کو تار تار کرتا تھا، آج اسی طرح اب قیامت عبدالآباد تک تیرے جسم کو یہی جہنم کے کتے تار تار کریں گے. تو علماء پر کبھی بھی تنقید نہیں کرنی چاہیے. یس، بائی نیم بائی پوائنٹ یہ کر سکتے ہیں، اس کا نام لیں اور اس کی خاص وہ غلطی بتائیں، یہ غلطی ہے. اب غلطیوں کے بھی درجے ہیں. تنقید کرنے کی اجازت 3 سطح تک ہے، اس کے بعد تنقید کی اجازت نہیں ہے. فرض کا تارک ہے، حرام کا مرتکب ہے بتائیں، واجب کا تارک ہے، مکروہ تحریمی کا وہ مرتکب ہے بتائیں، کریں تنقید اس کا. سنت کا تارک ہے، کریں تنقید اس پر. لیکن اگر معاملات مستحبات کے معاملات پر ہیں، یہ سنت غیر موقدہ کے معاملات کے، اس کے بعد تنقید کرنے کی اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ اتنی خامیاں ہر انسان میں ہوتی ہیں، یہ ہر انسان میں ہے. آج تو کسی انسان نے ذرہ برابر بھی کوئی کھانا کھاتے وقت اس کے منہ سے کوئی لقمہ نیچے گر گیا تو جی مولوی صاحب دا لقمہ کیوں تھلے ڈگ گیا، ایسی آکھے کہ وہ ہے ہی جناب کوئی رپورٹ ہے اسے منہ دے جو لقمہ گر ہی نہیں سکنا. اور بھائی یہ بھی انسان ہے، یہ بھی انسان ہے. ان پر اتنی تنقیدیں نہ کرو کہ، اور انہی تنقیدوں کا نتیجہ کہ آپ آج ہماری اولادیں ہم سے متنفر ہو کر یہ پاکستانی ہے جی، یہ برٹش ہے جی، یہ فلانا ہے جی، یہ سب خبیث باتیں ہیں. کوئی برٹش یا کوئی امریکن یا کوئی پاکستانی یا کوئی بھی کسی جغرافیہ کے ساتھ تعلق ہے، نہ سارے انسان صحیح ہوتے ہیں نہ سارے انسان غلط ہوتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایز اے کمیونٹی پوری کمیونٹی کو الزام دینے کی سختی کے ساتھ ممانعت فرمائی ہے. آپ پوری کمیونٹی کو نہیں کہہ سکتے تمام انگلش پیپل غلط ہے یا تمام پاکستانی پیپل اللہ کے ولی ہیں، نہ وہ ولی ہے نہ یہ سارے غلط ہیں. خامیاں ادھر بھی ہیں، خامیاں ادھر بھی ہیں، خوبیاں ادھر بھی ہوتی ہیں، خوبیاں ادھر بھی ہوتی ہیں. سارے افراد نہ غلط ہوتے ہیں نہ صحیح ہوتے ہیں. اگر اجازت ہے تو آپ بائی نیم کریں، یا ایز اے ہول ایک بات کریں کہ اس کا جو اوور آل جو ان کا کلچر ہے نا، اس میں یہ چیز غلط ہے، وہ کر سکتے ہیں، اس کی اجازت ہے. اللہ پاک مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.